معاشرے میں پھیلی ناانصافیوں، خاص طور پر عورت کی بے قدری کے حوالے سے عالمی افق پر انسانیت دشمن فضا کے خلاف اٹھنے والی ایک آواز، ایک چیخ ڈاکٹر سرور زہرا کی شاعری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور اس آواز کو ڈاکٹر سرور زہرا نے نام دیا ہے جلتی ہوا کا گیت۔ یہ آواز کہیں بر صغیر میں کاراکاری کی مکروہ شکل کی جھلک دکھاتی ہے تو کہیں شعور کے اظہار کو روکنے والے ان چہروں کی رونمائی کرتی ہے جو اپنے علاقوں میں عورت کے تعلیمی حصول کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ سرور زہرا کے ہاں شاعری شعور کا استعارہ ہے۔ سرور زہرا کی یہ امیجری معاشرے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن عقل و فہم اور ادراک شرط ہے۔ بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، بنت ہوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں، میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے۔ مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں، یہ میری آگہی بھی میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں، میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے۔ عالمی ادب میں نثری نظم مدتوں سے لکھی جا رہی ہے، لیکن بھرپور شعوری کوششیں بھی اردو ادب میں ایسی تحریروں کو وہ مقام نہیں دلا سکیں جو نثری نظم کو عالمی ادب میں حاصل ہے۔ عصر حاضر کے مسائل کی پیچیدگیاں شاعری کی روایتی حیتوں میں سما نہیں رہی ہیں، ایسا ماننا ہے نثری نظم کے مقلدین کا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور زہرا کہتی ہیں، میرے جذبوں کو یہ لفظوں کی بندش مار دیتی ہے، کسی سے کیا کہوں کیا ذات کے اندر بناتی ہوں، میں جذبوں سے تخیل کو نرالی وسعتیں دے کر کبھی دھرتی بچھاتی ہوں، کبھی عنبر بناتی ہوں۔ ڈاکٹر زہرا کی شاعری اور خاص طور پر نظم کا بنیادی نقطہ فرد، اس کی ذات اور اس کی ناآسودگیاں اور محرومیاں ہیں۔ اس کی شاعری کا فرد ماحول میں موجود ناانصافیوں سے متنفر ہے۔ ڈاکٹر سرور زہرا کی نظم میں جدید دور کے مسائل موجود ہیں، وہ اندر کی تنہائی کو باہر کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ سرور زہرا کی نظم میں گہری بے اطمینانی اور انتشار کی کیفیت ہے، جس میں سماجی گھٹن اور تنہائی بنیادی کردار ہیں۔ ان کے ہاں پائے جانے والے سارے رویوں کا مرکزہ جدید دور کی منافقت ہے۔ کلاسیکیت اور اساطیر سے وابستگی ڈاکٹر سرور زہرا کی غزل میں نمایاں ہے۔ وہ چونکہ بنیادی طور پر کلاسیکی شاعرہ ہیں، اس لیے ان کا لہجہ، مزاج اور آہنگ ان کی ساری غزل گوئی پر حاوی ہے۔ وہ روایت میں رہتے ہوئے منفرد غزل کے امکانات کی متلاشی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر سرور زہرا کا فنی شعور امیجری لیے ہوئے ہے، وہ ہر جذبے کو تخیل سے جلا دے کر تہذیب کا آئینہ بنا دیتی ہیں۔ جلتی ہوا کے گیت کے دباچہ نگار آفتاب اقبال شمیم کہتے ہیں کہ سرور زہرا اپنے شعری سفر میں اپنی آنکھ کے ہفت آئینے میں وجود، ذات، دنیا، کائنات اور اس کے مظاہرات کے کتنے ہی عکس ابھارتی ہے جو ایک دوسرے سے جدا جدا بھی ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ہر عکس میں
شاعرہ کے انتہائی ذاتی مشاہدے اور تجربے کا رنگ نمایاں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فکر تبازات اپنی دریافت کے سفر میں ہو۔ ڈاکٹر سرور زہرا نئی جہت، نئے ادراک کی منفرد تخلیق کار ہیں، جنہوں نے اپنی تخلیقات سے اردو ادب میں نئے رجحانات کا اضافہ کیا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں انسانی احساسات کو زندہ روایات کی طرح روشن کراتی ہیں۔ آئیے ان سے ان کی ایک غزل سنتے ہیں۔ درد کی جالی سے بندھا ریشے سرسبز، میں درد کی جالی سے بندھا ریشے سرسبز، تو خون میں گھلتا ہوا ایک نالے سرسبز۔ میں درد کی جالی سے بندھا ریشے سرسبز، تو خون میں گھلتا ہوا ایک نالے سرسبز، کانٹوں پہ گھسیٹا گیا یہ خاک کا ڈھیلا، کانٹوں پہ گھسیٹا گیا یہ خاک کا ڈھیلا، اندر کہیں مہکا کیا ایک چھالے سرسبز، کانٹوں پہ گھسیٹا گیا یہ خاک کا ڈھیلا، اندر کہیں مہکا کیا ایک چھالے سرسبز، ٹانکے گئے ہم غنچے افلاک پہ دل کو، ٹانکے گئے ہم غنچے افلاک پہ دل کو، ہاں خواب میں ڈھلتا رہا ایک نالے سرسبز، ٹانکے گئے ہم غنچے افلاک پہ دل کو، ہاں خواب میں ڈھلتا رہا ایک نالے سرسبز، دیتی رہی زخموں کی دہائی بھی مسلسل، دیتی رہی زخموں کی دہائی بھی مسلسل، پر خود ہی سنبھالے گئی ہوں نالے سرسبز، دیتی رہی زخموں کی دہائی بھی مسلسل، پر خود ہی سنبھالے گئی ہوں نالے سرسبز، گاہے بگہے خود سے ملاقات رکھیں گے، گاہے بگہے خود سے ملاقات رکھیں گے، تنہائی بھرے گھر میں لگا حالے سرسبز، گاہے بگہے خود سے ملاقات رکھیں گے، تنہائی بھرے گھر میں لگا حالے سرسبز، دل اپنے بگولوں کے کسی رقص میں گم تھا، دل اپنے بگولوں کے کسی رقص میں گم تھا، صحرائے جنوں تو نے دیا وقفے سرسبز، دل اپنے بگولوں کے کسی رقص میں گم تھا، صحرائے جنوں تو نے دیا وقفے سرسبز، یہ ہست کی مہلت تو اٹھائے نہیں اٹھتی، یہ ہست کی مہلت تو اٹھائے نہیں اٹھتی، ہر سانس تمنا کا نیا اجلے سرسبز، میں درد کی جالی سے بندھا ریشے سرسبز، خون میں گھلتا ہوا ایک نالے سرسبز۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔